اپوزیشن نے آج متفقہ طور پر 7 سوالات جو ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس سوالات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جب پرائم منسٹر آئیں 7 سوالات جو ہیں ان کے جواب کی تیاری کے ساتھ آئیں۔ سوالات جو ہیں ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ ویورز میں شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ 1985 سے 2016 کے دوران قانونی یا بے نامی کتنی جائیدادیں ہیں جو وزیر اعظم یا ان کے خاندان کے افراد کی ملکیت میں رہیں، وہ کون کون سی ان کی نشاندہی کریں پرائم منسٹر جمعے کو آ کے پارلیمنٹ میں۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا ہے اپوزیشن نے کہ وزیر اعظم یا ان کے خاندان کے افراد کتنی آف شور کمپنیز کے مالک ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان آف شور کمپنیز اور ان کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کی مالیت کیا ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ 1985 سے 2016 کے درمیان وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے افراد کے پاس کتنے پیسے تھے ٹیکس ادا کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا، پوچھا گیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وزیر اعظم کے بیٹے اور بیٹی شریف فیملی کی ملکیت میں موجود صنعتی اداروں بشمول اتفاق شوگر مل و چودھری شوگر مل میں بڑے بڑے حصے دار ہیں، اور حصے دار ہونے کی وجہ سے ان پر لازم ہے کہ وہ ٹیکس کے گوشوارے داخل کراتے ہیں جو انہوں نے نہیں کرائے یا کرائے ہیں، اور بینک اکاؤنٹس میں موجود پیسے بشمول آف شور کمپنی حاصل آمدن کو ظاہر کرتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیانات میں کنٹرڈکشن ہے، چودھری نثار میفیر اپارٹمنٹس جو ان کے ہیں لنڈن میں، چودھری نثار کا بیان، حسن نواز کا انٹرویو ہارٹ ٹاک کو، حسین نواز کا انٹرویو پاکستانی چینلز کو، اور کلثوم نواز صاحبہ کا بین الاقوامی اخبار کو انٹرویو سن 2000 میں، ان میں جو کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے، ان سوالات کا جواب کی تیاری کے ساتھ پرائم منسٹر آئیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے کہ پرائم منسٹر جواب دیتے، پرائم منسٹر کے 4 اہم اراکین جن میں 2 وزراء بھی شامل ہیں، زبیر صاحب اور عابد شیر علی صاحب، ایک اور ایم این اے اور اس کے علاوہ ایک اور ایم این اے، 2 ایم این ایز، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور پرائم منسٹر کے بجائے انہوں نے جواب دیے۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ ان کے جوابات بھی آپ کو میں سنوا دیتا، اور عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر جواب دینے نہیں آئیں گے، قوم سے خطاب کرنے آئیں گے، کانفیڈنس میں لینے آئیں گے۔ آج کے اسی پروگرام میں اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جمعے کو کیا ہونے جا رہا ہے، پرائم منسٹر کس حد تک جو ہے جواب دیں گے، اور آرمی چیف کی ملاقات اور پیغام کا کتنا پریشر ہے پرائم منسٹر پہ جب جمعے کو جائیں گے۔ ڈاکٹر عابر لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہے، احمد رضا قصوری صاحب موجود ہیں، محمد زبیر صاحب موجود ہیں، شہریار آفریدی صاحب موجود ہیں۔ عابر لیاقت صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، کتنا پریشر ہے آرمی چیف کی کل کی ملاقات کا پرائم منسٹر کے اوپر، اور ان کا جو پیغام ہے کہ پیناما لیکس کرپشن معاملے کو ختم کیا جائے، اور پرائم منسٹر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے، کیا وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے جو اپوزیشن نے آج پیش کی اور میں نے پڑھ کے سنایا ابھی آپ کو؟ کامران بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرچہ ایگزامینر نے بہت آسان بنایا ہے، اور اس کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ بہت بآسانی دے دیں گے، کیونکہ اب تو پہلے سے ہی سوالات پتہ چل گئے ہیں کہ سوالات ہیں کیا، تو جواب دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اصل تو بات ہوتی ہے کہ جب اسی وقت سوالات کیے جائیں، لیکن چلیں ایک طریقہ کار بھی ہے کہ پہلے سے سوالات پوچھ لیے گئے ہیں تو پوری تیاری کر کے وزیر اعظم صاحب تشریف لے آئیں، اور جمعے کو معمول کے مطابق کارروائی ضرور ہونے کی کوشش تو کی جائے گی کہ ہو، لیکن بہت غل غپاڑے کے امکانات ہیں، بہت زیادہ شور شرابہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب کو تقریر جب نہیں کرنے دی گئی تھی اور انہوں نے جب الزامات لگائے تھے تو بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تھا، تو امکانات یہ ہیں کہ ہنگامہ تو ہوگا۔ اب جو آپ نے اصل نقطہ اٹھایا ہے کہ سپہ سالار جنرل راحیل شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، جی، ان کی یونیفارم بتا رہی ہے کہ ملاقات کیسی ملاقات تھی۔ یونیفارم پر ذرا غور کیجئے، اور چڑیا وڑیا تو بتاتی رہتی ہے، لیکن ہمارے پاس تو شاہین ہے، ہم تو شاہین کی خبریں سنتے ہیں۔ چڑیا تو جو شاہین تو چڑیا پہ بھی نظر رکھتا ہے نا کامران بھائی، تو شاہین کی نظر تو سب جگہ پر ہوتی ہے۔ تو شاہین یہ کہتا ہے کہ ملاقات اچھی نہیں ہوئی ہے، اور بہت کوئی خوشگوار باتیں نہیں ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ تعصف کا اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے حکومتی رویے پر۔ تو شاہین خوش نہیں ہے، شاہین کی باڈی لینگویج بھی خوش نہیں ہے، شاہین متاثر نہیں ہوا ہے باتیں سن کر، اور شاہین نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی ہم نے تو بہت ساری کارروائیاں کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ہم نے تو اپنے ادارے کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، اور ہم نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ تو آپ کے کیا معنی ہیں ایسی بات کہ آپ کیوں نہیں اس کو کلیئر کرتے ہیں، کیوں نہیں آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں؟ تو باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے، اور آگے کچھ آنے والے دنوں میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بہت اچھا ہو جائے گا اور سب صورتحال نمٹ جائے گی اور جوابات دے کر، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، آسان نہیں ہے معاملہ۔ رائٹ عابر صاحب، آپ کا شاہین جو ہے وہ
کمال یہ مجھے لگتا ہے شاہین کے ہاتھ میں سٹک بھی تھی، لیکن بہرحال یہ اس سے آگے میں جاؤں گا. میں چاہتا ہوں زبیر صاحب آپ ضرور اس کو رسپونڈ کریں، لیکن ایک اور میں نیوٹرل رائے لینا چاہ رہا ہوں، اور نیوٹرل سے مراد جن کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن اپیرنٹلی نہیں ہے. ویسے قصوری صاحب تو کے متعلق میں کہہ نہیں سکتا، لیکن قصوری صاحب سے ہی سوال کروں گا میں. قصوری صاحب، کتنی پریشر ہے کل کی ملاقات کا آرمی چیف کی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور کیا جمعے کو پرائم منسٹر سرخرو ہو جائیں گے؟ جو سوالات دیے obviously سوالات کے جواب دے دیں گے تو سرخرو ہو جائیں گے. واٹس یور ٹیک قصوری صاحب؟ دیکھیں کہ افواج پاکستان کا بڑا کلیئر میسج ہے. جب میاں نواز شریف جہاز میں بیٹھ گئے لندن سے اور 1 گھنٹہ ٹریول کر لیا اور سمندر کے اوپر آ گئے، تو پہلا بیان افواج پاکستان کا آیا کہ ہم کرپشن کو جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھینک دیں گے. تو یہ اس قسم کے بیان جو افواج نہیں دیتی، گورنمنٹ دیتی ہیں، لیکن ان کو دینا پڑا. پھر 2 دن کے بعد انہوں نے ایک 10-11 اپنے آفیسرز کی لسٹ، جس میں ایک لیفٹننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، کپل آف بریگیڈیئر، ان کے رینکس کو اسٹرپڈ آف کر دیا. رینکس کو اسٹرپڈ آف کرنا از اے ہیوج بگ پنشمنٹ ان دی آرمی، جو کہ اس کے بچے بھی شیئر کرتے ہیں. کل کے ان کے بچوں کو بھی کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے والد کو تو ان کے رینک بھی ان سے چھین لیا گیا. تو میسج از ویری کلیئر، اور یہاں جو میسج ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پکڑ دھکڑ ہونی ہے. اب یہ جو ہیں، انہوں نے ایک خندق کھودی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا جمہوریت. اسی تو یہ جب احتساب کی جو پاؤنڈنگ فائرنگ، جب گولے بارود پھٹتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے یہ بددیانت اور دھوکے باز اور کرپٹ پولیٹیشین جو ہے، یہ جمہوریت کی خندق میں چھپ جاتے ہیں، ڈک کر لیتے ہیں اپنے ہیڈ کو کہ جمہوریت خطرے میں ہے. جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، ان کے ڈاکے خطرے میں ہیں، ان کی دولت گاٹن منی خطرے میں ہے. ایک چیز میں بتاتا جاؤں، اپنا کامران بڑا میں بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں ایک کراپ جو تھی وہ 1946 میں لگی، 1946 کے الیکشن میں، اور وہ کراپ چلی سیاستدانوں کی 1970 تک، اور 1970 میں وہ کراپ کٹ گئی کیونکہ بڑے ان نون پولیٹیشین جو تھے وہ پوزیشن میں آ گئے، اور نون جو تھے وہ گھروں کو چلے گئے. دوسری کراپ لگائی ضیاء الحق نے، جو کہ مجلس شورا کے ذریعے لگائی، اور مجلس شورا میں جو تھے ان کے نامنی کون تھے، کن کے وہ نامنی تھے؟ ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ پولیس ڈسٹرکٹ کے. مثلا اگر ایک ضلع میں 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں تو اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا کہ 5 بندوں کے نام پرپوز کرو. تو وہ جو کراپ ہے وہ اب پک چکی ہے. قصوری صاحب میرا ایک ضمن سوال، پوری کراپ کٹنے والی ہے، اور آئندہ چند مہینوں میں ایک نئی کراپ لگائی جائے گی جو پاکستان کو اگلے 25 سال تک لے کے چلے گی. قصوری صاحب لیکن ابھی تک کوئی کچھ ثابت نہیں ہوا، تو کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بدیانت کہیں یا کرپٹ کہیں؟ قصوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو احتساب کے قوانین ہیں، ہمارے اپنے بھی جو قوانین ہیں، جب آپ پر چارج لگ جاتا ہے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا، تو یہاں لا تبدیل ہو جاتا ہے. ادروائز لا میں یہ ہے کہ ایوری باڈی از پرزیوم انوسینٹ ٹل ہی از پرووڈ گلٹی. بالکل ٹھیک ہے سر. جو احتساب کے قوانین ہیں وہاں جب آپ پر چارج لگ جاتا ہے کہ یو آر لیونگ لائف بیونڈ یور انکم، تو وہاں انوسنس پروو کرنا اس بندے کا ذمہ داری ہوگی. رائٹ سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو قصوری صاحب بڑا مفصل آپ کا بیان ہے. ایک میں ختم کر لوں. یہ جو ایلیگیشن ہیں یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے، سیاست ہو رہی ہے. دس از پورے دنیا کے چور ڈاکوؤں کے نام آئے ہیں، جن میں ہمارے بندوں ڈاکوؤں کے بھی نام آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. زبیر صاحب یہ بتا دیجئے کہ سوالات اپوزیشن نے پوچھے پرائم منسٹر سے اور آپ لوگوں نے جواب دینے شروع کر دیے اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کو پرائم منسٹر ایک تو ان سوالوں کو خاطر کچھ خواہ نہیں لائیں گے اور وہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ جواب تو اپنے تئیں آپ لوگ دے چکے ہیں ان سوالوں کے. اور دوسرا جو رسپونڈ کر دیجئے، جو قصوری صاحب نے بھی کہا ہے اور جو عامر لیاقت صاحب نے بھی کہا ہے آپ کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں حالات خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں، پکڑ دھکڑ شروع ہو رہی ہے. میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر لیاقت علی کی بہت میں عزت کرتا ہوں اور قصوری صاحب کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں. دونوں ان کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں. میں جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، ان کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں. یہ کون سے، ہم نے تو نہیں کہا جمہوریت خطرے میں، یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو وردی پہنی تھی وہ یہ شو کرتی ہے. میرا خیال ہے ان کو نہ آرمی چیف کا ارادہ ہے، اور یہ تاثر دینا پورے ملک کو کہ جی آرمی چیف جا کے سوال کریں گے.
میرا خیال ہے ہیڈ چیف ایگزیکٹو جو پاکستان کے ہیں وہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف ہیں اور آرمی ان کے نیچے آتا ہے, تو وہ سوالات اس طرح سے نہیں. اور میرا خیال ہے آرمی نیچے آتی ہے کہ آرمی نیچے, بہت عجیب سا لفظ ہے آرمی نیچے. زبیر صاحب آرمی نیچے آتی ہے, بڑا عجیب سا لفظ ہے, ذرا خیال کر لیں, کیونکہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ کامران بھائی کا ہوگا, لیکن آپ کا مسئلہ نہ ہو جائے. آرمی نیچے آتی ہے, ذرا سوچ لیں آپ. پہلی بات تو کامران پتہ کیا ہوتا ہے, جی جی میرا خیال ہے 4 کی رائے ایک ہوتی ہے اور حکومت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. وہ جیسے ہی بولنا شروع کرتے ہیں تو بیچ میں سب آ جاتے ہیں. چلے وہ تو ویسے ہی انہوں نے تھوڑا سا اپنا وہ عامر بھائی چلے سن رہے کی بات, انہوں نے ویسے ہی بیچ میں پوائنٹ نہیں آیا ان کے ذہن میں. چلے زہیر بھائی بات نہیں ہوتی نا. بات پہلی بات تو یہ میں عامر صاحب کو بتا دوں, عامر لیاقت صاحب, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور کیوں میں ڈروں فوج سے؟ فوج ہماری فوج ہے. جتنے اگر آپ تعریفوں کے پل باندھیں گے تو اس سے آپ کو گولڈ میڈل نہیں ملے گا, اور میں اگر تعریفوں کے پل نہیں باندھوں گا تو مجھے کوئی سزا نہیں ہے. جہاں جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اور وہ ان کو مل رہا ہے. اور میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ تاثر غلط ظاہر کرنا چاہیں گے, اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کہ وہ ایک لا ابائڈنگ انسٹیٹیوشن ہے, وہ جمہور. تو ہم تو انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم تو آپ ہی کے پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں سر, ہمارے پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, وہ سوالوں کے جواب دیں گے سر. یہ آرمی چیف کے سوال نہیں, اپوزیشن کے سوال ہے, قوم کے سوال ہے سر. یہ آرمی چیف کے سوال نہیں ہے. پلیز گیٹ آؤٹ آف دس ڈیلیما. ان کا سوال نہیں, ان کی طرف سوال نہیں آئے یہ. سر آپ جی جی سر آپ نے جو پوچھا تھا کہ ان دونوں کی بات کا جواب, اچھا وہ آپ دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف نے آ کے یہ کہا, آرمی چیف نے وہ وردی ایسی پہنی تھی, اس کا مطلب یہ تھا بزنس. کیا میرا خیال ہے تاثر دینے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ان کی خواہش تو ہو سکتی نہیں, یہ میں ایڈ کر دوں, ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے کہ نواز شریف کو بیلٹ کے تھرو تو ہرایا نہیں جا سکتا, اب کچھ ایسا غیر جمہوری کوئی طریقہ کار ہو. اور غیر جمہوری اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. آپ نے بجائے اس کے کہ میرے سوالوں کے جواب دیتے آپ نے ان دونوں کی نیت پہ شک کر دیا. مطلب یہ ایک آپ کا اپنا سٹائل ہے, آپ نے خود کہا تھا نا, لیکن وہ رسپونڈ میں نے کہا تھا اس کو آرگومنٹ سے کر دے, نیت پہ آپ نے شک کر دیا. چلے بہرحال میں اسے آگے چلتا ہوں. آپ نے اس سوالوں کو میرے جواب نہیں دیا زبیر صاحب. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کوئی جواب دیا آج پوری منسٹری نے, پرائم منسٹر نے جواب دینے میرے بھائی جمعے کو. یہ سوال تھا سر. یار اعتزاز احسن یا عمران خان ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ جواب کیسے دیا جائے. اچھا, they are non-entities. یہ یا اینکر کامران شاہد نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, یا قصوری صاحب نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ جواب کون دے گا. ان کے سوالات پاکستانی قوم جواب سننا چاہتی تھی, ہم نے جواب دے دیا, اور پرائم منسٹر بھی جا کے جواب دیں گے. میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ پرائم منسٹر کوئی چھپ رہے ہیں, بٹ ہمیں موقع تھا, ہم نے کہا کہ ان سوالوں کا یہ انہوں نے فائنلی 1.5 مہینے میں جا کے سوالات بنائے ہیں. جس طرح عامر لیاقت نے کہا کہ وہ اتنے آسان سوال تھے کہ اس کے لیے ان کو 1.5 مہینہ کیوں لگا تھا, تو وہ اس لیے ہم نے بھی آتا ہوں. میں ذرا آگے افریدی صاحب کے بعد جانا چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سوالوں کے جواب پرائم منسٹر بھی دیں گے, بڑی اچھی بات ہے, ان کو دینے بھی چاہیے. آگے جانے سے پہلے صرف ایک جملہ عرض کرنا تھا, ایک جملہ عرض کرنا تھا آگے جانے سے پہلے. ایک جملہ, صرف ایک جملہ. وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے اس لیے کہا تھا زبیر بھائی کو, میرے بہت احترام کرتا ہوں, یہ خود جنرل ریٹائرڈ غلام محمد عمر صاحب جو میری امی کے بھائی تھے, ان کے صاحبزادے ہیں. تو جب یہ کہہ رہے ہیں نا نیچے آتی ہے, تو یہ ایک جنرل کا بیٹا جس کے باپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ اور کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, تو مناسب نہیں لگتا. اور یہ رائے ہے ہماری, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آرمی چیف نے یقیناً یہ کیا ہوگا. جیسے آپ تجزیہ پیش کر سکتے ہیں تو ہم بھی کچھ تجزیہ, کچھ ہماری سورسز پر آپ, ہاں جی ہماری سورسز ہیں. اور زبیر صاحب تو خیر پتہ نہیں دنیا میں ایک عجیب سی پیراڈائز میں رہتے ہیں. پاکستان میں آرمی کہاں پر آتی ہے یہ زبیر صاحب کو پتہ نہیں پتا, پورے پاکستان کو پتہ ہے. اصولاً تو وہ سیکٹری داخلہ کے نیچے آتی ہے, انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے, وزیر دفاع کے نیچے آتی ہے, دفاع کے سیکٹری کے نیچے آتی ہے. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی وہ پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے کہ جی پاناما کرپشن میں کچھ کریں, آپ کو کرنا پڑے گا. وہ بتا رہے ہیں ان کو, وہ آئینہ دکھا رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. بالکل بھی غلط ہے کامران, بالکل غلط ہے. سر تردید کریں اس کی, آپ کی پرائم منسٹر آپ غلط باتیں نہ پھیلائیں. سر پرائم منسٹر کو ہمارا ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے, اس کے بارے میں آپ غلط باتیں نہ پھیلائیں. میں نہیں کہہ رہا, ڈان میں لکھا ہوا ہے, ڈان میں لکھا ہوا ہے یار, ڈان میں لکھا ہوا ہے. تمام دنیا میں آیا, لیڈ آئی ہے آج کی. دوسرے آپ کے ہم خیال اخبار کو چھوڑ کے تمام اخبارات میں آیا ہے, تمام چینلز پہ آیا ہے. زبیر صاحب اس کی تردید کروائے نا, چینل پر آیا تو آئی ایس پی آر آپ کے انڈر آتا ہے نا سر, میرے انڈر نہیں آتا نا. پرائم منسٹر کی پوسٹ کتنی بڑی ہے, وانی صاحب کو کہے کال کرے آئی ایس پی آر کو کہے تردید کر دیں, تردید کروائیں سر. آپ کے انڈر آتا ہے نا, آپ کے نیچے آتی ہے آرمی.
تردید کروائیں کہ آرمی چیف کی ملاقات کو غلط آرمی پیٹ نے کیا تو جا نہیں رہا ہے. کہا, آرمی نے کب کہا؟ آرمی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کہا, آرمی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کہا, تو اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ اچھا وہ زبردستی تردید بھی کریں. سر تردید کریں, اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے, بالکل تردید کریں. بالکل زبیر صاحب پرائم منسٹر کے لیے ایک بڑی عجیب پوزیشن ہے, امبیرسنگ پوزیشن ہے, تردید آنی چاہیے. ہم اس میں نہیں پڑھیں گے, آپ نہ پڑھیں, آپ پڑھ ہی نہیں سکتے سر, آپ کا بس ہی نہیں چلتا, آپ کا بس ہی نہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے نیچے آتی ہے اس پہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں پڑتا, مسئلہ یہ ہے. بہرحال شہریار آفریدی صاحب, او بھائی تو میں تو نہیں کہہ رہا سر آپ کروائیں نا, آپ کے نیچے آتی ہے, آئیس میں آپ کے نیچے آتا ہے سر, سر آپ کے نیچے آتی ہے نا, آپ کروائیں تردید, فون کریں کہ تردید کریں اس کی, یہ غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے میڈیا میں, کریں تردید کروائیں, آپ کے نیچے ہے. تردید تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کے جو غلط پھیلائی جائے, پوری دنیا میں پھیل گئی یہ خبر کہ کل ہم غلط پھیلا رہے ہیں. ایک منٹ کامران بھائی, ہم غلط پھیلا رہے ہیں, چلیں ہم غلط پھیلا رہے ہیں, میری خواہش ہم غلط پھیلا رہے ہیں, ہماری تردید کرا دیں, ہماری تردید کرا دیں, ہم غلط پھیلا رہے ہیں, ہم غلط پھیلا رہے ہیں, ہماری تردید کرا دیں, غلط فہمی دور ہو جائے, ہم غلط پھیلا رہے ہیں, ہماری تردید کرا دیں. کا ایک نمائندہ نہیں سر, آپ کی طرف سے نہیں ہوگی تردید, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف تردید آئے. لیاقت نہیں یہ رائے نہیں ہے, یہ خبر چلی یار, آپ تردید کروائیں اس کی, اور آپ کے نیچے آتی ہے نا آرمی, آپ آئی ایس پی آر تردید کروائیں آئی ایس پی آر تردید, فون کریں ان کو. یار آپ ایک کوسچن 50 دفعہ پوچھ, آپ جواب ہی نہیں دے رہے اس کا, آپ جواب ہی نہیں دے رہے, آپ چیلنج کر رہے ہیں کانٹینٹ کو جو پورے پاکستانی میڈیا نے چلایا ہے. میں آگے چلتا ہوں, آفریدی صاحب سوری آپ کو میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں, میں یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب نے تو عجیبی بات کر دی یار, پہلے وہ کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے, کمیشن پھر انہوں نے کہا جی اپنا ایف آئی اے کا بندہ لگ جائے, پھر انہوں نے شعیب سٹل کا مطالبہ, پرائم منسٹر نے ساری باتیں مان لی, ایک چیف جسٹس لگا دیے جو کہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہے, اب آپ نے آج کہہ دیا کہ نیب کی تفتیش کریں. سمجھ نہیں آ رہا چاہ کیا رہے ہیں عمران صاحب, آفریدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران. یہ جو 35 سے لے کر 38-39 منٹس ہوتے ہیں, یہ پاکستانی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے جب ہم حقائق سے لیفٹ رائٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک سٹنگ منسٹر جب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی لیگل یا مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ اب سے 2 منٹ پہلے یا 5 منٹ دے دی ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے. اگر پاکستان کے لوگ آج پی ایم ایل این کے لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھیں تو ان کو ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے کہ دیر از ٹیریبلی رانگ سم ویئر, اور اس کی عکاس کیا ہے. ایک کلیئر میسج ہے مجھے, آپ کو اور پورے پاکستانیوں کو, کہ جب آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ہم بات کرتے ہیں تو آرمی اپنے نیچے جوانوں کے مورال کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اندر جو انسٹیٹیوشنل جو بھی ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں ان کو سب کے سامنے نہیں لاتے. ڈیسیجنز وہ لیتے ہیں, لوگوں کو پینلائز کرتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ نیچے تک نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ مورال افیکٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو لاسٹ میسج 11 بندوں کا گیا, لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل, اٹ از اے کلاسک ایگزامپل اینڈ اٹ از اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج. کوئی سمجھنا چاہے تو ٹھیک, نہیں سمجھنا چاہے تو اس کی اپنی بات. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جناب عمران خان صاحب نے آج جو کہا, کیا 150 ناموں, ہاں جی عمران خان صاحب نے 150 لوگوں کی لسٹ نیب نے سپریم کورٹ کو نہیں دی, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ آئیں ایف آئی اے اور نیب میں جو کریڈیبل لوگ ہیں ان کو, تو جب ہم نے شعیب سٹل صاحب کی بات کی, یاد رکھیے ہی از اے پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی, ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے جب ان کا نام لیا تو دے بیکڈ آؤٹ, دے وینٹ آن اے بیک فٹ, اور انہوں نے کہا کہ نہیں. ایک اور چیز آتی ہے, جب یہ جوڈیشل کمیشن کی بات آتی ہے تو جوڈیشل کمیشن پہ کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور ایک کامن سینس رکھنے والے باشعور پاکستانی کا یہ ہے کہ اس میں جب انٹرنیشنل فورنزک آڈٹ ریپیوٹیبل فرم ہو جو منی ٹریل کو پراپرلی گیج کر کے بتائے کہ ہوا کیا, یہ پیسے کس طرح گئے, کس طریقوں سے گئے. اب میرا جو آخری مدعا جو ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کامران, نیب جو ہے, نیب کو ایز این انسٹیٹیوشن آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے, کیونکہ میرے لیے قمر زمان چودھری صاحب کا ایک ایکشن, ان کو میں بہت ہائیلی ریٹ کرنا شروع ہوا ہوں اس دن سے جب انہوں نے یہ مورل کریج دکھائی ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر, ایک سٹنگ چیف منسٹر, انٹچیبلز لوگوں کی
किसी भी कैपेसिटी में जो 150 नाम उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, याद रखिए तारीख ये साबित करेगी और इनके इस एक्शन को अपलॉड करेगी। हमें उन लोगों ने जिनमें ये मॉरल करेज है उनको भी इनकरेज करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में हम डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिव तो अब आप नैब चाहते हैं शहरियार भाई, अब आप नैब से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अब आप जुडिशल कमीशन नहीं चाहते? नहीं, देखें नैब से नहीं, हम कहते हैं कि तमाम इदारों को भी एंगेज किए जाए इस जुडिशल कमीशन कर दिया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ताकि इफेक्टिव मेजर्स के जरिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के जरिए इसका हल ढूंढा जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने 3 या 4 टीम प्लेयर्स को भेज देते हैं बस भी करो ना यार, और वो उनका केस प्लीड करना चाहिए। भाई आप मिनिस्टर हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, जुबैर भाई हैव सम पेशेंस। मैं चुप था। अब बात यह है कि लेट्स गिव यू अ मैसेज लाउड एंड क्लियर कि आके असेंबली में सवालों के जवाब दें, कौम का टाइम जाया मत करें, कोई मॉरल करेज शो करें। बिल्कुल ठीक है। कसूरी साहब, ये नैब वाली इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कि ये होनी चाहिए? और जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं कि आर्मी नीचे आती है प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर हम इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने आगे ये कह दिया और वो कह दिया? क्यों मीडिया चला रहा है इस तरह की बातें कसूरी साहब? देखिए बात यह है कि एक मैं इससे पहले आपका मैं जवाब, एक थोड़ा सा एक जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है, लॉयर्स बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं, डिस्कस हो रहा है। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट में आग लग गई बड़ी, ये खबर पता नहीं आप तक पहुंची, बहुत बड़ी आग लग गई उसी सुप्रीम कोर्ट में। किस बात से? तासर ये दिया जा रहा है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, हमला हुआ और उस वक्त भी इस किस्म के मामलात थे और सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करके सज्जाद अली शाह को फारिग करके घर भेज दिया गया। अब क्योंकि जुडिशल कमीशन का मामला है तो जो तासर जो लोग ले रहे हैं, जो लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो आग लगा के एक मैसेज दिया गया है क्योंकि अब भी जो है जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं नवाज शरीफ हैं और सुप्रीम कोर्ट को आग लग गई। तो चीज़ ये है कि ये तासर बहुत उभर रहा है अपना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स में, जो कि हु मैटर्स, क्योंकि हर लॉयर इन हिज ओन राइट इज ए लीडर, राइट। तो चीज़ ये है कि ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी रहा, देखें बात ये है कि यहाँ जो कमीशन जो चाहिए है वो बड़ा पावरफुल कमीशन चाहिए विद पावर टू पनिश। देखें पहला सवाल तो ये है कि आप बुलाएं नैब वालों को कि भाई तुम 20 साल से तनख्वाहें ले रहे हो, ये फॉरेन एजेंसी ने हमें नाम दे दिए, कोई 500-600 हमारे चोर और डाकुओं के, तुम क्या करते रहे 20 साल से, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, नंबर 1। फिर आप पूछे बुलाएं अपना, और जो सजा का मुस्तहिक उसको सजा दी जाए। फिर आप बुलाएं FIA को, विच इज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान, कि भाई बाहर से हमें इन्फॉर्मेशन आ गई, तुम 20 साल से क्या करते रहो। इनकम टैक्स वालों को बुलाएं कि 85 से पहले बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, क्या था, बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ साहब का अब क्या किया है, और तमाम रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनके लोगों को सजा दें, सजा दें। आपने कुछ जुबैर साहब रिस्पॉन्ड करना है कसूरी साहब की बात, सुप्रीम कोर्ट को आग लगाने वाली बात पे, फिर मैंने ब्रेक लेनी है और आमिर साहब स्टार्ट करूंगा मैं। जी कामरान साहब, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं और ये मैं प्राइम मिनिस्टर या उनके खानदान की नहीं बात कर रहा, क्योंकि कसूरी साहब ने 600 लोगों को डाकू और चोर कहा है। लेट मी क्लैरिफाई, पाकिस्तान, और मैं आम पाकिस्तानी जिसका ऑफशोर अकाउंट है, जिसके नाम आए हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल, बिकॉज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए। कसूरी साहब को शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑफशोर अकाउंट में, अगर आपने तमाम लीगल तकाजे पूरे किए हैं। अगर ये कहना कि वो चोर डाकू हैं, यार प्लीज कामरान, प्लीज आप, बेशक मुझे और प्रोग्राम में टाइम नहीं देना, नहीं सर, जो ये बहुत अहम है, आप पूरा मजाक नहीं कर रहे कि हम चोर और डाकू कहना इस तरह से, I think this is absolutely unfair and uncalled for from such a senior person। किस बेसिस पर चोर और डाकू, क्या हम इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान के कानून के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं और हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन है और टैक्स के हमने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं, तो क्यों चोर और डाकू कह रहे हैं? कसूरी साहब क्यों कह रहे हैं चोर और डाकू? आप क्यों कह रहे हैं सर चोर और डाकू इतने लोगों को कसूरी साहब? Because they have not explained their income। You see, उनका जो ट्रेल कैसे है, पता है आपको? मनी की ट्रेल जो है, कैसे पता है आपको? नाम आया है उसमें, ये नहीं लिखा हुआ इन्होंने, कसूरी साहब के, इन्होंने
یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے, لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ it is not necessary that they have done something wrong. This is simply چلیں a اب بریک لیتے ہیں, اس کے بعد باقی باتیں کرتے ہیں. offshore accounts. ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں جی باقی چیزیں بھی. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. زبیر صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں جمعے کو, جواب بھی دیں گے. وہ کہتے ہیں آرمی پرائم منسٹر کے نیچے آتی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کیا صلاحیاں کر رہا ہے, فوج کو یا آرمی چیف کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں پاناما کرپشن لیک پہ پرائم منسٹر کو اس طرح جا کے جس طرح رپورٹنگ ہوئی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, واٹس یور ٹیک سر, یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے جمعے کو ختم ہو جائے گا اور پرائم منسٹر جواب دینے کے بعد؟ نہیں کامران بھائی, جمعے کو تو معاملہ بالکل ختم نہیں ہوگا. میں گزارش کروں گا زبیر بھائی سے, میرے بڑے بھائی ہیں, آپ بھی وزیر مملکت رہیں زبیر بھائی, اور ہیں, اور انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے دن تک رہیں گے, لیکن میں بھی وزیر مملکت رہا ہوں اور کچھ میں بھی سمجھتا ہوں کہ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں. اور بقول آپ کے, میں تو آپ اگر یہی کہیں گے کہ میں تو ایک آرمی چیف کے ساتھ ہی رہا ہوں وزیر مملکت, یعنی میں تو فوجی دور کی پیداوار ہوں, یہ بھی آپ شاید کہہ دیں, یقیناً ہوں, کہہ سکتے ہیں. اور میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ہوتا تھا تو مجھے پتہ ہے تو کہ آرمی چیف کی وردی کیا ہوتی ہے, کن موقعوں پر پہنی جاتی ہے, کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, تو کچھ میں بھی جانتا ہوں گا نا. تو میں نے بات کی, تو آپ جب مجھے سکھا رہے تھے اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں بھی وزیر مملکت رہ چکا ہوں, تو میں بھی ان چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے عرض فرمایا, اور بڑی خوبصورت انداز میں, کیا دل نشین انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اور عرض کیا آپ نے, بلکہ فرمایا آپ نے, عرض تو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوجیوں کی تعریفوں کے پل باندھنے سے آپ کو گولڈ میڈل نہیں مل جائیں گے. تو میرے پیارے زبیر بھائی, جنرل ریٹائرڈ غلام محمد عمر صاحب کے صاحبزادے جناب اسد عمر صاحب کے بھائی, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً میں نے کبھی گولڈ میڈل حاصل کرنے کی نہ کوشش کی ہے, نہ میں چاہتا ہوں. میں اس لیے ان کی تعریفیں کرتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ تو طالبان سے مذاکرات کرنے پہ تیار ہو گئے تھے, اور آپ نے تو پوری قوم کا بیڑا غرق کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی. ان دہشت گردوں سے مذاکرات ہونے والے تھے جنہوں نے پاکستان کی ایسی تیسی کرنے میں کوئی معاذ اللہ کسر نہیں چھوڑی تھی. یہ آرمی ہی تھی جس نے آپریشن ضرب عزب کا انیشیٹو لیا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکومت اس میں شامل یقیناً ہوگی, لیکن حکومت کا اپنا ایک انداز ہوگا. لیکن اس فوج کی وجہ سے آج ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں, پورا پاکستان سکون کا سانس لیتا ہے, ہم سب سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں تعریفوں کے پل گولڈ میڈل کے لیے نہیں باندھتا, ان کی تعریف ہم سب کو کرنی چاہیے, ہم سب کو ان کی تعریف کرنی چاہیے. ان کی وجہ سے آج پاکستان کی خدمات جو ہیں, جی میں پاکستان کے لیے تعریف کرتا ہوں. ہاں مجھے گولڈ میڈل چاہیے بھی نہیں, بالکل نہیں چاہیے ہم سب. اور آپ کو کیوں پریشانی ہو جاتی ہے اگر ہم تعریف کر رہے ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہمنامہ بن جائیں. ہم کب چاہتے ہیں, کون چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی اقتدار سے ہٹا دے؟ ایک قیاس آرائی ہے, ایک میڈیا میں خبر ہے, پورا میڈیا اس کو کلیریفیکیشن کر دوں. جی عامر بھائی میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں. میرا خیال ہے بالکل آپ نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. آرمی کے لیے تو میرا خیال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے زیادہ فخر ہے آپ سے, اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, اور بہت زبردست کام کر رہی ہے آرمی, پہلے بھی کرتی رہی. لیکن میں جہاں بات کر رہا تھا کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کر رہا تھا کہ یہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آرمی کے سربراہ نے پرائم منسٹر کو اس انداز میں کہا کہ ایز ایف آرمی چیف از دا باس, اس پر مجھے شدید زبیر صاحب مجھے آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی اس موقع پہ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے جہاں پہ آرمی, اچھا وہ جو سوٹ والے بیٹھے تھے ساتھ میں, ایک منٹ کامران میں, ایک منٹ, اچھا وہ جو سوٹ والے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک سوٹ میں بھی تھے نا ایک ساتھ, ویسے وہ وردی میں ہوتے ہیں لیکن اس دن وہ سوٹ میں تھے, تو وہ سوٹ والے جو تھے ان کو سوٹ میں دیکھ کر کیا وہ ہمیشہ سوٹ نہیں کرتا, آئی ایس آئی چیف سوٹ میں ہوتے ہیں, آئی ایس آئی چیف ہمیشہ. میں نے نام نہیں لیا ان کا, آپ نے نام لیا, میں نے نام نہیں لیا. زبیر صاحب سوٹ میں تو اور بھی لوگ. زبیر صاحب مجھے ایک بات پہ آپ کی جمہوریت پہ زیادہ فخر نہیں ہوتا, اور مجھے آمریت کی ایک چیز پہ بڑا سکون ملتا ہے کہ آمریت کے دور میں یہ میڈیا آزاد ہوا جس پہ آپ اور میں ٹاک کر رہے ہیں. ادروائز آپ کی جمہوریت جو ہے وہ تو پی ٹی وی نیوز ہے سر, وہ تو پی ٹی وی نیوز ہے, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے جمہوریت پسند لوگ اس کو لبرلائز نہیں کر سکے, ایمانسپیٹ نہیں کر سکے حکومت کے تھرڈ سب سٹینڈرڈ پروپیگنڈا سے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک سٹینڈرڈ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سب سٹینڈرڈ پروپیگنڈا. اگر ہے خواہش نہیں ہے, ہمارا ٹیکس جاتا ہے میرے بھائی, میرا پیسہ لگتا ہے ادھر, میں چاہتا نہیں دیکھنا اس طرح ڈسکسٹنگ. کامران شاہد جی ایک فکرہ سن لیں, ایک فکرہ آپ سب کی خواہش میں پہنچا دوں گا کہ کم سے کم ایک یو سی میں مارشاء اللہ لگا دیں تاکہ آپ کو نہیں, یو سی میں مارشاء اللہ نہیں, فری میڈیا تو کر دیں یار, پی ٹی وی نیوز کو فری کر دیں. آپ کی جمہوریت کو دیکھنا ہو تو پی ٹی وی نیوز کو سوئچ آن کر لیں آپ, صرف کتنی بڑی جمہوریت ہے نظر آ جائے گا وہاں پہ, جس میں اپوزیشن کا نام ہی نہیں ہے, اپوزیشن کو ٹکٹ تک نہیں ہے.
وہاں پر آزاد رائے کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا. ایک پریس کانفرنس آپ رپورٹ نہیں کر سکتے اپوزیشن کی. یہ آپ کی جمہوریت. مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھتے ہوئے کہ یہ میرے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مشرف میرے پھوپھی کا بچہ تو نہیں تھا, نہ میں نے اس کو الیکٹ کیا, لیکن وہ آپ لوگوں سے بہت بہتر تھا میرے بھائی. ابھی ایئر وائل لگائیں, ابھی سما لگائیں, ایئر وائل لگائیں, اس میں کیا ہے, اور اس پر کیا آ رہا ہوتا ہے, کیا کس قسم کے تو آپ نے بائیکاٹ کیا, یہ آپ کی جمہوریت ہے. آفریدی صاحب جمعے کو آپ کیا کریں گے؟ آپ گل گپاڑا تو نہیں کریں گے, ڈیکورم برقرار رکھیں گے, یہ بڑا ضروری ہے. پرائم منسٹر وہاں پہ آئیں گے, what will your strategy آفریدی صاحب؟ کامران بھائی, اصل میں میاں صاحب جب بھی اسمبلی میں آتے ہیں تو باقاعدہ ان کے پیچھے 100-125 کے قریب پارلیمنٹیرینز ان کے اپنے پارٹی کے لوگ آتے ہیں, اور پھر ایک آواز آتی ہے, شیر آیا شیر آیا. ٹھیک, اللہ کرے کہ اس شیر کو اللہ یہ ہمت دے کہ سوالوں کے جوابات دیں. ہم کوئی کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو, نہیں ایک منٹ زبیر بھائی, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا, کہ پرائم منسٹر صاحب کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بل ہم ان کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آئیں, پارلیمنٹ کے تقدس کو, پارلیمنٹیرین پہ جو الزامات لگے ہیں, اور خاص کر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو بچانے کے لیے وہ ان سوالوں کے جواب دیں. اور خدا کے لیے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ رونا دھونا شروع ہو جائے اور شام غریبہ منانی شروع ہو جائے. I am so sorry to use these words. اور وہ یہ اس سوچ سے آئے کہ میں ایک سپیچ کر کے جذباتی چلا جاؤں. میں عامر بھائی, اس لیے میں نے پہلے ہی اس کے لیے ریکویسٹ اپولوجائز کیا کہ اصل میں جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کافی نالج دی عامر بھائی. جب ایک انڈیویجول ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز بیٹھتا ہے اور آپ کے لوگ صرف 65% بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں, جب آپ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے, اور پھر جب آرمی کے بارے میں سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور پھر فوراً آپ ریورٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے آپ آرمی کو بلاتے ہیں, رائٹ, جو خاص کر کسی بھی آفریدی صاحب آپ ڈیکورم برقرار رکھیں گے نا. میں آپ سے سوال یہ تھا میرا, ان کو شیر آیا کہہ رہے ہیں, آپ ڈیکورم برقرار رکھیں گے. مجھے ایک بریک لینی ہے اسی پہ. ہم ڈیکورم برقرار رکھیں گے, اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ سوالوں کے جواب دیں. واپس آؤں گا, قصوری صاحب کو ڈائریکٹ ہوگا. ویورز, پی ٹی وی نیوز جو ہے بہت بڑا ادارہ ہے, میں نے تو خود وہاں سٹارٹ کیا تھا. خدارہ حکمرانوں کو سے آزاد کیا جائے, اتنا زبردست ٹیلنٹ وہاں موجود ہے, اتنی زبردست انفراسٹرکچر ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی اور سول پیپلز پارٹی کی پارٹی, اس کو کس طرح آزاد کر دے, کوئی آ کے آزاد کر دے, چاہے یونیفارم والا یا غیر یونیفارم والا. یہ پی ٹی وی پہ بھی بہت بڑا احسان ہوگا, اور عوام پہ بھی جو ہمارا ٹیکس چلتا ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. وارم ویلکم بیک. اسپیکر قومی اسمبلی نے ٹائم چینج کر دیا ہے سیشن کا. کل کے صبح 10 بجے ہونا تھا, جو 10:30 بجے, وہ 4 بجے ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرپرائز دے دیں پرائم منسٹر کل شام 4 بجے آ کے, لیکن اپوزیشن تو میرے خیال سے اس میں بائیکاٹ پہ ہوگی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, میں اگر شیئر کروں سب کے ساتھ. قصوری صاحب, مشرف صاحب کدھر ہیں؟ باقی صاحب یہاں پھنس گئے, مشرف صاحب نکل گئے. جو ان پہ مقدمہ چلا رہے تھے وہ پھنسے ہوئے اس وقت, کوئی پاناما لیگ میں, کوئی کسی میں. وہ کہاں گئے ہیں؟ واپس آئیں گے کہ نہیں؟ مشرف صاحب جی is presently is in London. He is in London. کو 3-4 دن پہلے ہی he landed on the Heathrow airport, and he is hale and hearty, he is fine, but he is waiting for his appointment with doctors in America. کورٹ نے ان کو سنا اشتہاری قرار دے دیا ہے. Gets the appointment. تو وہ آئیں گے واپس کیا؟ کورٹ کا عدالتیں تو آپ کو پتا ہے کہ ناک کی سیر میں چلتی ہیں, جو لا ہے اس کے مطابق چلتی جاتی ہیں. بٹ آپ کو پتا ہے کہ ان پر یہ مقدمہ چلانے سے جو سول اور ملٹری جو ریلیشن شپ ہیں جب سے خراب ہوئے ہیں, اور ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہو رہے. اور اس قسم کے جو ہیں, اس قسم کی خبریں جو ہیں, it will further, because army would not like the army chief to be indicted as a Ghaddar, because army has a certain amount of discipline, اور وہاں ایک برادری ہوتی ہے, and they protect and they respect each other. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آئے گا. زبیر صاحب, غداری کا مقدمہ آپ نہیں چلا سکتے آرمی چیف پہ. ایک میں بات, جی قصوری صاحب, میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان ورسز نواز شریف یا اپوزیشن ورسز نواز شریف, یہ نہ عمران خان ورسز نواز شریف ہے, نہ
اپوزیشن ورسز حکومت ہے، یہ پاکستان کے وہ غریب عوام جو بھوک سے بلا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو سر یہ پوائنٹ آگا، بیچ زبیر رہے صاحب ہیں، کوئکلی جو رسپونڈ کرتے ہیں، خودکشیاں وقت کی کر رہے ہیں، قلت آپ آرمی چیف کچھ نہیں کر سکتے بنام سابق۔ اس ملک کے چور اور ڈاکو سیاستدان۔ فرینچ ریولوشن میں ایک فکرہ آیا تھا کہ 9/10 of the دوسروں people کو in بھی France بات died کرنے with دیں، the فرینچ with زبیر بھائی hunger بول لیں، and 10 اب آپ کو died موقع with دے رہا the ہوں۔ indigestion۔ بھائی کہاں سے بولوں میں؟ جب وہ قصوری صاحب بس کریں گے تو بولوں گا۔ بند کر دیا قصوری پتہ صاحب نہیں فرینچ نے۔ جی زبیر صاحب۔ اچھا مجھے تو قصوری صاحب پر حیران ہے، ابھی سپریم کورٹ کے لائرز کا ایک تجزیہ دے رہے تھے، اور دوسری طرف جب ایک جج نے آپ ہی نے بھیجا نا مشرف صاحب کو باہر، میں آپ پہ حیران ہوں۔ نہیں مجھے تو پہلے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کے، آرمی کا اگر کوئی غلط کام بھی کرے، ٹریزن اکارڈنگ ٹو 15 ممبر جج۔ سر وقت ختم ہو گیا، میں چاہتا تھا شہریار صاحب کو، عابر صاحب کو بھی انگیج کیا جائے بیچ میں، وقت ختم ہو گیا۔ ویورز اپنا بہت خیال رکھیے، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔